ہم پر جادو ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں، اگر جادو ہو جائے تو 3 کام کریں۔ آپ سے کیا، آپ کی نسلوں پہ بھی اگر جادو ہے نا، وہ بھی اثرات بالکل ختم ہو جائیں گے، ناپید ہو جائیں گے۔ تو یہ 3 کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پہ یہ ہے، اگر جادو ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پہ مکمل یقین رکھیں اور کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں۔ جی ہاں، جو مومن انسان ہوتا ہے وہ مشکل میں گھبراتا نہیں ہے، ٹینشن نہیں لیتا، غلط قدم نہیں اٹھاتا۔ وہ غلط قدم خودکشی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط قدم اپنے آپ کو ہلاک کر کے بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط قدم کسی کفر شرک کے پھندے میں پھنس کے بھی ہو سکتا ہے۔ تو کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں، غلط راستے کی طرف نہ جائیں، اللہ پہ یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں کہ اگر مجھ پہ یہ مشکل آئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ ضرور بضرور اس سے نکالے گا اور کوئی راستہ بنائے گا۔ دوسرا کرنے کا کام یہ ہے، 5 اذکار کی پابندی کر لیں، کبھی آپ پہ جادو نہیں ہوگا۔ اگر ہو گیا ہے تو ان کی پابندی کرنے سے جادو بالکل ختم ہو جائے گا۔ پہلا ذکر وہ قرآن پاک کی 3 صورتیں ہیں، سورت اخلاص، سورت فلق، سورت ناس۔ یہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، صبح و شام 3 مرتبہ، رات کو سوتے وقت اسے 3 مرتبہ پڑھ کے ہاتھ پہ پھونک مار کے اپنے جسم پہ پھیر لینا ہے، سو جانا ہے، اپنا معمول بنا لیں، ساری زندگی کبھی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ دوسرا جو ذکر کرنے والا ہے وہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا ہے، یہ صبح اور شام کے وقت 3 مرتبہ پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جس دن بندے نے یہ ایک دعا 3 مرتبہ پڑھ لی، اس پہ کوئی نقصان دہ چیز بھی اثر نہیں کر سکے گی، نہ ہی جادو اثر کر سکے گا۔ تو یہ دعا پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ تیسرا جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس ذکر کو صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، جو بندہ صبح و شام اس ذکر کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے وہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا اور جادو کے شر سے بھی محفوظ رہے گا۔ چوتھا جو ذکر ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ جب بھی آپ رات کو سونے لگے نا تو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں روزانہ پڑھ کے سویا کریں۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ آیتیں پڑھ کے سوتا ہے، یہ آیتیں اس کی حفاظت کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو آیتیں پڑھنے والا ہے وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور جادو کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور 5واں اور آخری جو ذکر ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ جی ہاں، جب بھی آپ رات کو سوتے وقت، ایک تو ہر نماز کے بعد معمول بنائیں، ہر نماز کے بعد پڑھنے کا۔ دوسرا یہ جب بھی آپ کو رات کو سونے لگیں تو رات کو یہ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، تو آپ جادو سے حفاظت میں رہیں گے۔ یہ 5 اذکار کی پابندی کریں، کبھی آپ پہ جادو نہیں ہوگا۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی بندہ سوتا ہے نا رات کو، تو شیطان روزانہ اس کے سر کے پیچھے 3 گریں لگاتا ہے، 3 گریں۔ اگر بندہ نہ اٹھے صبح کو نماز کے وقت، وہ 3 گریں جو لگی ہیں لگی رہ جاتی ہیں۔ جب اللہ کا ذکر کرے بندہ، ایک گرہ کھل جاتی، وضو کرے دوسری کھل جاتی، پھر 2 رکعتیں نماز پڑھ لے تیسری گرہ کھل جاتی۔ اگر بندہ اللہ کا ذکر نہ کرے، نماز کے لیے نہ اٹھے، وضو نہ بنائے، تو یہ ہے کہ 3 گرہ وہ بندی رہتی اور بندہ جو ہے سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا جو نماز فجر پڑھتا ہے فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ لے لیتا ہے کہ اس بندے کی شام تک میں نے خود حفاظت کرنی ہے۔